میری مراد اس عظیم ترین شخصیت سے جن کے صرف ایک پہلو پر آج اللہ کی توفیق سے اور حضور کی نظر عنایت سے کوشش ہوگی، صرف ایک پہلو سے، وہ پہلو ہے عاشق صادق، ایک سچا عاشق جس نے اپنے عشق کے تمام تقاضوں کو بدرجہ اتم پورا کیا۔ یعنی آپ پڑھیں گے ان کی شخصیت کو یا سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ویسے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام صحابہ اور صحابیات بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، ان کے اقوال موجود ہیں اور ان کی زندگیوں کی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر شے سے بڑھ کر محبت کی، ہر شے سے بڑھ کر، اور اب اس تقاضے کو پورا کیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحابہ نے اور صحابیات نے اس تقاضے محبت کو پورا کیا، تو ہر صحابی اور ہر صحابیہ حضور سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، لیکن ان تمام میں جو مرتبہ عشق کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ بے نظیر و بے مثیل ہے، اس کی مثیل نہیں ملتی۔ صحابہ کرام سے حضور راضی راضی تھے، لیکن کبھی کبھار ایسے مواقع بھی آئے کہ حضور عارضی طور پر ناراض ہوئے ہیں، عارضی طور پر کوئی بات حضور کو پسند نہیں آئی، لہذا حضور نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ بڑے بڑے اجل صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے بعض موقعوں پر اپنے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر فرمایا، اظہار ناراضگی فرمایا، عارضی ناراضگی تھی۔ سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اظہار ناراضگی فرمایا، وہ عارضی ناراضگی تھی۔ لیکن آپ ذخیرہ احادیث کو اور کتب سیر کو پڑھ جائیے، ایک موقع، ایک لمحے کا بھی ایسا نہیں ملے گا کہ کبھی اللہ کے نبی نے صدیق اکبر سے اظہار ناراضگی فرمایا۔ یعنی میرا حاصل مطالعہ جو مانتا ہوں بہت ناقص ہے، اس نتیجے پر میرا حاصل مطالعہ مجھے پہنچاتا ہے کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی حضور نے صدیق اکبر سے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، کبھی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے لیے فنا کیا ہوا تھا، یعنی خواب میں بھی کبھی وہ حضور کے مخالف گئے ہوں ثابت نہیں ہے کہ کبھی خواب میں بھی وہ اللہ کے رسول کے مخالف گئے ہوں، کسی فیصلے میں، کسی ارادے میں، کسی سوچ میں، کسی عمل میں، اشارے کنائے میں، حتیٰ کہ خواب میں بھی نہیں، خواب میں بھی نہیں۔ اور ان کو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے لیے ایسا منتخب فرمایا تھا کہ جیسی حضور کی طبیعت تھی، یہ حضور کی طبیعت مبارکہ کے عین مطابق تھے، یہ طبیعت مبارکہ کے عین مطابق تھے، ان کی نفاست، ان کی طہارت۔ حضور نے کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی، اور بھی صحابہ ہیں جنہوں نے نہیں کی، لیکن اسپیشلی صدیق اکبر نے کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ طبیعت کی نفاست، نبی تو ہمیشہ معصوم ہوتا ہے، نبی تو کبھی بھی بت پرستی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن غیر نبی صحابہ کرام ان میں سے ایک تعداد ہے جو پہلے بت پرستی کیا کرتے تھے، اپنے آبا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ اس ماحول میں جب کہ ہر طرف بت پرستی عام تھی، شراب نوشی عام تھی، بد کرداری عام تھی، اس عجیب ترین معاشرے میں بھی صدیق اکبر نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، حالانکہ ان کے والد بت پرست تھے، حالانکہ ان کے والد بت پرست تھے۔ ابو قحافہ جن کا نام عثمان ہے، یہ بت پرست تھے، لیکن صدیق اکبر نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ اس معاشرے میں جب کہ شراب بنا کسی لومت لائم کی پی جاتی تھی کہ کوئی ملامت کرنے والا ملامت کرے، اس کا خوف بھی نہیں تھا، اس معاشرے میں کبھی صدیق اکبر نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کبھی نہیں،
کبھی نہیں. جب وہ ایام جاہلیت میں تھے تب بھی سچ بولتے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو پسند فرمایا حضور کی خاص قربت کے لیے. وہ مزاج کے طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام سے بالکل آشنا تھے اور حضور کے مزاج مبارکہ کے موافق تھے. وہ طہارت، صفائی، ظاہری اور باطنی صفائی، سوچ کی پاکیزگی، قلب کی طہارت، اس اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نبی کریم علیہ السلام کے مزاج مبارک کے موافق تھے. ان کی دوستی تو جوانی سے ہے. جب یہ جوان تھے تو اس وقت سے انہوں نے اللہ کے نبی سے دوستی کی. یہ تجارت کرتے تھے. حضور نے ان کا انتخاب فرمایا، پھر دونوں دوست بنے. اور ایسے دوست بنے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو جب بھی حضور کے تابع تھے، حضور کے پیچھے پیچھے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی. ادھر پتا چلا کہ نبی نے دعوی نبوت کیا ہے، اتنی بڑی بات ہو گئی کہ عرب میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا. لوگ بٹ گئے. وہ لوگ جو حضور کو صادق و امین کہا کرتے تھے تقسیم ہو گئے. کچھ حضور کی طرف آئے، باقی سب حضور کے خلاف ہو گئے. اپنے چچے حضور کے خلاف ہو گئے، اپنی چچیاں حضور کے خلاف ہو گئی، اپنے رشتہ دار حضور کے خلاف ہو گئے. حضور کو چھوڑ دیا، حضور سے کنارہ کر گئے. لیکن صدیق اکبر جو حضور کے رشتہ دار نہیں تھے، بس ایک دوستی تھی، طبیعت کی موافقت کی وجہ سے اور اللہ کے انتخاب کی وجہ سے. ادھر رسول اللہ کے دعوے نبوت کا پتہ چلا، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کے لیے حضور کے دامن میں پناہ لے لی. لمحے کی تاخیر نہیں کی. جب یہ کہا گیا کہ جس کے سامنے بھی اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کی بات رکھی، چند ایک کے علاوہ سب نے حضور سے دعوی نبوت پر دلیل مانگی، لیکن ایک صدیق اکبر ہیں کہ ان کے سامنے حضور نے دعوی نبوت رکھا تو صدیق نے بنا کسی دلیل کے حضور کے دعوی نبوت کو قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. مزاج کی موافقت تھی. یہ حضور کو بہت پہچانتے تھے، بہت پہچانتے. ان سے زیادہ حضور کا مزاج شناس صحابہ و صحابیات میں کوئی نہیں ہے. ان سے زیادہ حضور کا قرب پانے والا صحابہ و صحابیات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. ان سے زیادہ حضور کی عقیدت دل میں رکھنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے. اس سے انکار نہیں ہے کہ ہر صحابی حضور کے جانثار ہیں. اس سے انکار نہیں ہے کہ ہر صحابی حضور نبی پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں. لیکن محبت کا جو لیول صدیق اکبر کا ہے وہ لیول کسی اور کا نہیں ہے. وہ لیول کسی اور کا نہیں. کبھی انہوں نے حضور سے ہٹ کر سوچا ہی نہیں ہے. ان کی ہر سوچ حضور کی سوچ کے تابع ہے. ان کا ہر فیصلہ حضور کے فیصلے کے تابع ہے. لہذا آج انہی کے حوالے سے، ان کے عشق کے صادق کے حوالے سے، ان کا سچا عشق اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اس حوالے سے چند باتیں اور چند ان کی شان میں جو اللہ جل شانہ کا قرآن ناطق ہے اور نص قطعی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ جس کا انکار کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا. قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صدیق کون ہے، ابو بکر کون ہے، افضل صحابہ ابو بکر کون ہے، اور کیوں رب نے ان کو افضلیت مطلقہ عطا فرمائی، کیوں عمر فاروق اعظم کے رہتے ہوئے ان کو سب سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا، کیوں حیدر کرار کے رہتے ہوئے ان کو افضل الناس ہونے کا ایک مطلقاً مرتبہ عطا کیا گیا، کیوں عثمان ابن عفان کے رہتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو منتخب کیا گیا. صرف ان کی محبت رسول میں اور قربت رسول میں زیادتی کی وجہ سے. قربت رسول میں، محبت رسول میں، کہ جو ان کے دل میں حضور کے لیے محبت تھی اس کا لیول ہی جدا تھا. میں نے ابھی آپ سے ابتدا میں گزارش کی کہ کئی صحابہ ہیں جن سے عارضی طور پر رسول اللہ کچھ دیر کے لیے ناراض ہوئے، کچھ دیر کے لیے ناراض ہوئے.
لیکن صدیق اکبر سے اللہ کے نبی کبھی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ صدیق اکبر کے لیے اللہ کے نبی اپنے دوسرے خلیفہ سے ناراض ہوئے، اپنے دوسرے خلیفہ سے ناراض ہوئے جو حضور کے بعد دوسرے خلیفہ بنے۔ اللہ کے حبیب نے ان کے لیے اظہار ناراضگی فرمائی، لیکن صدیق اکبر سے ایک لمحے کے لیے بھی حضور ناراض ہوئے؟ میرے علم میں ایسی بات نہیں۔ اتنے راضی اللہ کے حبیب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے۔ پہلے میں ان کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ ہے، جو ان کی بلند ترین شان بیان کر رہی ہے، بلند ترین شان۔ متعصبین، تعصب رکھنے والے حدیث پر کلام کر لیں گے، حدیث پر ضعف کا الزام لگا دیں گے، حدیث میں جو قطعیت کے ساتھ ثابت ہے، حدیث متواتر، اس کا انکار سینے کے زور سے کر لیں گے، لیکن قرآن کی آیتوں کا انکار کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی آیت میں صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی، ایک نہیں کئی آیتوں میں بیان فرمائی۔ میں نے جو بھی آپ کے سامنے آیت ابتدا میں پڑھی ہے، اس میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نہیں کئی ایک شانیں ہیں، کئی ایک شانیں۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین، وہ دو میں کا دوسرا، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، دی سیکنڈ ون، دی فرسٹ ون، دی سیکنڈ ون، وہ پہلا وہ دوسرا۔ تو ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں مقدس ذات غار میں تھی۔ There was no any other person except these two، ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، ہما صیغہ تثنیہ ہے، بس یہ دو تھے، بس یہ دو تھے۔ اور میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب یہ دو غار میں تھے تو اس وقت صدیق اکبر اللہ کی وہ عبادت کر رہے تھے کہ کائنات میں کوئی دوسرا فرد اس عبادت میں صدیق اکبر کے ساتھ شریک نہیں تھا، کوئی شریک نہیں تھا۔ اور وہ عبادت تھی بغیر کسی تیسرے بندے کی موجودگی کے نبی مہربان کے مبارک چہرے کی زیارت رچ کے کرنا، کوئی نہیں تھا۔ چونکہ ایک ہی محبوب خدا ہیں، جیسے ایک ہی خانہ کعبہ ہے، تو ایک ہی محبوب خدا ہیں، زمین و آسمان والوں میں ایک ہی محبوب خدا ہے۔ اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، کون؟ ایک محبوب خدا اور ایک عاشق مصطفیٰ۔ وہ دو کون تھے؟ ایک خدا کے محبوب تھے اور ایک خدا کے محبوب صدیق اکبر تھے۔ یہ دو غار میں تھے۔ اس دو میں حضور کے ساتھ دوسرے کون تھے؟ اہل سنت تو اہل سنت کے علاوہ جن کو صحابہ پر اعتراض ہوتا ہے، وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضور کے ساتھ جو دوسرے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، صرف ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کوئی نہیں تھے، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے جو جان جوکھوں میں ڈال کر حضور کے ساتھ تھے، جن کو خدا نے دو میں کا دوسرا فرمایا، پہلے مصطفیٰ اور دوسرے مصطفیٰ کے محبوب، مصطفیٰ کے عاشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثانی اثنین، حضرت صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے ثانی فرمایا، ثانی، اس اول کے ثانی، اول محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور ثانی حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہر جگہ حضور کے ثانی تھے، یہ ہر جگہ حضور کے ثانی، حضور کے مصلی میں حضور اول، اور حضور کہیں چلے جائیں تو اس مصلی پر کھڑے ہونے والے ثانی صدیق اکبر ہوا کرتے تھے۔ کسی کے لیے اجازت نہیں تھی کہ ابو بکر صدیق اکبر کے موجود ہوتے ہوئے کوئی مصلی رسول پر کھڑا بھی ہو جائے، کسی کے لیے اجازت نہیں تھی۔ ایک موقع پر ایسا سہون ہو گیا، عمر فاروق اعظم کو کھڑا کر دیا گیا، حضور بیمار تھے، عمر فاروق اعظم کو آگے بڑھا دیا گیا مصلی رسول پر، انہوں نے جیسی تکبیر کہی تو
حجرے میں آواز گئی، اللہ کے نبی اس تکلیف کے باوجود اپنے حجرے کے پردے تک آئے اور ارشاد فرمایا نہیں 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 نہیں، 3 بار فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ اللہ انکار کرے گا، مومنین انکار کریں گے۔ اللہ انکار کرتا ہے اس بات کا اور مومنین انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے علاوہ کوئی اور مصلی رسول پر نماز پڑھانے کے لیے رسول اور ابو بکر کے علاوہ اگر کھڑا ہوگا تو اللہ بھی نہ مانے گا اور مومنین بھی نہ مانیں گے۔ ایک روایت کے مطابق نماز شروع ہو چکی تھی، اس نماز کو دہروایا گیا، وہ نماز پھر صدیق اکبر نے پڑھائی، وہ نماز پھر صدیق اکبر نے پڑھائی۔ تو اول محمد مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اپنی علادت کے دنوں میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے، عائشہ ابو بکر کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ میرے مصلی پر نماز پڑھائے، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگو۔ اور ایک روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور اس روایت میں ہے کہ لوگوں سے فرمایا، مرو، میری طرف سے حکم دو تم لوگ، میرا حکم پہنچا دو تم لوگ ابو بکر کو، ان یصلی بالناس، کہ میرے تابعداروں کو مصلی رسول پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے والد بڑے نرم دل ہیں، میرے والد بڑے نرم دل ہیں، اگر وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، آپ کی موجودگی میں آپ کے مرض کی وجہ سے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ روئیں گے، وہ روئیں گے، آپ کی یاد انہیں رلائے گی، اور آپ کے مصلی پر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مرض کی وجہ سے جب وہ نماز پڑھانے کھڑے ہوں گے تو آپ کے تصور سے روئیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کی مہربانی ہوگی کسی اور کو کہہ دیجئے کہ وہ آپ کے مصلی پہ نماز پڑھائیں، میرے باپ آپ کے مصلی پر کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، رو پڑیں گے۔ رب کے رسول نے فرمایا ابو بکر کو کہو، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھے۔ پھر گزارش کی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے والد کمزور دل ہیں، آپ کے تصور میں آپ کے مصلی پر کھڑے کھڑے رو پڑیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ پھر رب کے رسول نے فرمایا میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو کہو کہ محمد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے قوم کو نماز پڑھائے، کوئی اور نہیں چاہیے، کوئی اور نہیں چاہیے، کوئی اور نہیں۔ ابو بکر سے کہو کہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو، ابو بکر سے کہو کہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو۔ اور ایک موقع پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور اس مقام تک تشریف لائے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے صحابہ میرے ابو بکر کے پیچھے کس طرح نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نماز میں تھے، جیسے ہی حضور کے حجرے کا پردہ اٹھا، 3 دن سے ہم نے حضور کے چہرے کی زیارت نہ کی تھی، جیسے ہی حجرے کا پردہ اٹھا ہم نے دیکھا کہ مسجد کے در و دیوار حضور کے چہرے کی ضیاء سے روشن ہو گئی۔ ہم سمجھ گئے کہ حضور جلوہ فرما ہوئے ہیں، ہم نے اپنے چہرے گھما دیے، سینے ہمارے قبلے کی طرف اور ہمارے چہرے حضور کے حجرے کی طرف۔ حضور ہمیں دیکھتے تھے، ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، اور ابو بکر جب نماز پڑھاتے تھے تو محب ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے، انہیں خبر نہ ہوئی کہ حضور حجرے پہ جلوہ فرما ہو چکے، اور ہم اس بے تابی میں تھے کہ حضور کا چہرہ آج 3 دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ نماز پھر بعد میں ادا کر لیں گے، ابھی ہم نے چاہا کہ نماز توڑ کے ہم رچ کے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ جب صدیق اکبر کو خبر ہو گئی کہ حضور جلوہ فرما ہو چکے تو صدیق نے بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کا مبارک چہرہ دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ صدیق اکبر امامت کرتے کرتے مصلی رسول سے پیچھے ہٹنے لگے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ دے دیا، ابو بکر میرے مصلی پر کھڑے رہ کر نماز پڑھاتے رہو، یعنی میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ میرے مقرر کردہ امام کے پیچھے میرے صحابہ کس انداز سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اما عائشہ نے حدیث، صحیح حدیث موجود ہے،
2 سے 3 مرتبہ ریکویسٹ کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے باپ بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلے پر آپ کا تصور کر کے رو پڑیں گے، آپ کسی اور سے فرما دیجئے کہ وہ نماز پڑھا دے، لیکن حضور بار بار یہی فرماتے ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلے پر آ کر قوم کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو۔ مصلی رسول میں بھی اول محمد الرسول اللہ اور ثانی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کی کئی حدیثیں موجود ہیں جن میں حضور یوں ارشاد فرمایا کرتے، میں آیا ابو بکر آیا اور عمر آئے، میں نکلا ابو بکر نکلے اور عمر نکلے، میں بیٹھا ابو بکر بیٹھے عمر بیٹھے، میں نے کہا ابو بکر نے کہا عمر نے کہا۔ یعنی جہاں کہیں بھی حضور اپنا تذکرہ فرماتے ساتھ میں دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق اکبر کا تذکرہ فرماتے، اول رسول ثانی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ، اول رسول اللہ ثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ حضور جہاں تذکرہ فرماتے ساتھ صدیق اکبر کا تذکرہ گاہے بگاہے فرماتے۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا سب سے پہلے جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، سب سے پہلے اپنی قبر سے پوری کائنات میں باہر نکلوں گا، اور میں اس طرح نکلوں گا کہ میرے فوراً بعد ابو بکر نکلیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں میں عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ اول رسول اللہ ثانی صدیق اکبر رضی اللہ، ثانی صدیق اکبر۔ اللہ نے ایسا ثانی بنایا، ایسا ثانی بنایا کہ ہر جگہ اول حضور ہوتے اور ثانی صدیق اکبر ہوتے، حتیٰ کہ حضور کے پہلو میں 2 صحابی آرام فرما ہیں، لیکن ان 2 صحابیوں میں بھی ترتیب اللہ نے یہ رکھی، اول رسول اللہ اور ثانی حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ۔ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، غار میں بھی حضور کے ساتھ اور مزار میں بھی حضور کے ساتھ۔ اس موقع میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اس آیت کریمہ کے مصداق میں کہ وہ ابو بکر ہیں، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ماننے والوں کو تو اختلاف ہے ہی نہیں، جو ان کی شخصیت سے بیر رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کو بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ غار ثور میں یہ جو 2 تھے، ان 2 میں پہلے محمد الرسول اللہ تھے اور دوسرے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں صرف یہ دونوں جب یہ دونوں غار میں تھے، تو اذ یقول لصاحبہ، تو اس موقع پر پہلے نے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لصاحبہ، اپنے ساتھی دوسرے سے، کیونکہ 2 ہی تھے۔ جب فرمایا پہلے نے اپنے ساتھی دوسرے سے جو ثانی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، حزن نہ کرو، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ کی نبی نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، اور ان کا حزن اپنی ذات کے لیے تو تھا نہیں، جو اللہ کے حبیب نے اسے فرمایا غم نہ کرو، لا تحزن، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، حزن نہ کرو، تو یہ حزن ان کا، ان کی پریشانی صدیق اکبر کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی۔ یہ حضور سے زیادہ کون جانتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی کہ میرے رسول کو کچھ نہ ہو جائے، دشمن میرے رسول تک نہ پہنچ جائے، میرے رسول کو گزر نہ پہنچے، لہذا تسلی دیتے ہوئے اللہ کے حبیب نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، میرا غم نہ کر۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ معی، میں تو جانتا ہوں تو میرے لیے پریشان ہے، میں جانتا ہوں تو میرے لیے پریشان ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تو اس کے جواب میں یوں کہا جاتا ان اللہ معی، میرے لیے پریشان ہو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ نہیں، اس رسول نے
صدیق اکبر کو جہاں غار میں اپنے ساتھ رکھا، مزار میں اپنے ساتھ رکھا، اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے میں بھی محمد مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھا۔ فرمایا ان اللہ معنا، پیارے غم نہ کر، تو میرے لیے پریشان ہے، میں تجھے یہ بتاؤں اور خوشخبری دوں کہ تو میرے لیے پریشان ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہوتا ہے۔ تو نے جب میرے لیے یہ کیا کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے مال کی پرواہ نہ کی، اپنی آل کی پرواہ نہ کی، تو سن، تو پریشان نہ ہو میرے لیے۔ ان اللہ معنا، جیسے اللہ میرے ساتھ ہے، میرے صدیق کے ساتھ بھی میرا اللہ ہے۔ ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا رسول خدا، یہ بھی رب سے پوچھ کے بتا دیجئے کہ اللہ کب تک ساتھ ہے؟ جملہ اسمیہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کب تک ساتھ ہے؟ فرمایا خدا ہمیشہ محمد کے ساتھ ہے، لہذا محمد کے صدقے ہمیشہ صدیق اکبر کے ساتھ بھی ہے۔ ان اللہ معنا، ایک تو جملے کا تقاضا یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہے جو استمرار اور دوام اور تسلسل پر دلالت کرتا ہے، اور پھر حضور کا خدا کا ساتھ ہونا کہ خدا محمد کے ساتھ ہے، محمد جہاں بھی ہو، تو فرمایا محمد جہاں جہاں ہوگا خدا محمد کے ساتھ ہوگا۔ اور اے حبیب، جب تو محمد سے جڑ گیا تو خدا محمد کے بھی ساتھ ہے، اور محمد کے ساتھی ابو بکر کے بھی ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ کی معیت محمد کے ساتھ بھی ہے علیہ السلام، اور محمد علیہ السلام کے سچے غلام صدیق اکبر کے ساتھ بھی۔ غم نہ کر، جب غار میں گئے تو عشق منتہائی کمال پر، غار میں رسول اللہ کو پہلے جانے نہ دیا، قسم دے دیا حضور کو۔ عمر فاروق اعظم ساری زندگی تو یہی کہتے رہے نا، اور یہ واقعہ عمر فاروق اعظم نے بھی بیان کیا، پوری صراحت کے ساتھ بیان کیا، واقعہ سفر ہجرت۔ کہا میری تمنا ہے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر لے لے، اور اپنی زندگی کی ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی میری ساری لے کے ایک رات اور ایک دن کی نیکی صرف مجھے دے دے، میں سمجھوں گا میں نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ ایک رات اور ایک دن، صدیق اکبر کی اس نیکی کا مقابلہ بھی عمر فاروق اعظم نہیں کر سکے۔ فرمایا کاش وہ ایک رات اور ایک دن کی نیکی مجھے دے دیں۔ رات وہ جو انہوں نے حضور کے لیے جاگ کے پہرے میں گزار دی، جو حضور پر پہرا دیتے ہوئے جاگ کے وہ راتیں گزار دیں، اور دن وہ کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم جو لوگ میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، اگر ایک رسی بھی روکیں گے میرے نبی کی شریعت کے مطابق زکوٰۃ دینے میں، تو ابو بکر ان کی گردنیں اڑا دے گا۔ کیا شریعت میں فرق کیا جائے گا جبکہ ابو بکر زندہ ہے؟ میرے رہتے ہوئے کوئی شریعت میں فرق کرے گا؟ فرمایا یہ دو نے کی۔ اور عمر فاروق اعظم نے کھول کر سفر ہجرت کو بیان کیا، کھول کر کیسے چلے، کہاں پہنچے، پھر غار میں آئے۔ عمر فاروق اعظم اس تمنا کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لے اور ایک رات اور ایک دن کی نیکی آپ کو دے دے، تو وہ کون سی رات ہے؟ تو خود بتایا وہ رات ہجرت کی رات ہے، جب صرف ابو بکر تھے اور صرف رسول اللہ تھے، کائنات کا کوئی فرد ان دو کا شریک نہ تھا، بس یہ دو تھے، بس یہ دو تھے۔ اور اس رات ابو بکر صدیق اکبر حضور کو شانوں پہ اٹھا کے چڑھائی چل کے گئے، اور پھر غار کے دہانے پر پہنچ کر وہاں اللہ کے رسول کو قسم دی، محبت کرنے والوں محبت سیکھو صدیق اکبر سے۔ کائنات میں ایک فرد نہیں ہے
انبیاء اور رسول کے بعد جس نے ابو بکر جیسی محبت اپنے کسی محبوب سے کی ہو، ایک نہیں، جو ان کے لیول کا محبت کر سکا ہو یا کر سکے گا۔